میرے بھائیوں، بنگلہ دیش کا اجتماع حج کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا دوسرا اجتماع ہے، اور اسی اجتماع کے مجمع کو چھیننے کے لیے آج ہمارے اکابرین آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیا یہ جو اجتماع ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں، یہ اکابرین کا اجتماع ہے یا یہ پوری امت کا اجتماع ہے؟ اگر یہ ان اکابرین کا اجتماع ہے اور اس اجتماع میں آنے والے لوگ ان کے ذاتی غلام ہیں، تو پھر ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بنگلہ دیش کا اجتماع پوری امت کا اجتماع ہے اور یہ مجمع یہ تبلیغی مجمع نہیں ہے بلکہ یہ امت کا مجمع ہے، تو پھر اگر اسی مجمع کے لیے ہمارے اکابرین آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ ہم ان اکابرین کے ہاتھ روکیں، ہم انہیں لڑنے سے روک لیں کہ آپ مت لڑیں۔ اور اگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو پھر کسی کو خاموش رہنا یہ اس کے حق میں اور اللہ ہی کی نظر میں یہ ایک جرم ہوگا۔ چنانچہ میں ان اکابرین سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مجمع آپ کا مجمع نہیں ہے، پوری امت پر ترس کر لیں، اپنی ذاتیات چھوڑ دیں، اپنی دنیاوی مقاصد ترک کر دیں، یہاں پر پوری امت کے تقاضوں کو دیکھ کر چلیں اور امت ہی کی بھلائی کے لیے آپس کے اختلافات کو دور کر دیں، ختم کر دیں۔ اگر آپ کی آپس میں نہیں بنتی پھر بھی امت کی خاطر اللہ کے لیے متحد ہو جائیں۔ کیا بگڑے گا اگر آپ آپس میں متحد ہو جائیں گے؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج جس اجتماع کے مجمع کو چھیننے کے لیے ہمارے اکابرین لڑ رہے ہیں اور پھر ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بنگلہ دیش کی حکومت میدان میں اتر آتی ہے، تو یہ شرم کا مقام ہے، کیونکہ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ جب میں جماعت ہی کے ساتھیوں کو بڑے بڑے عہدیداروں کے پاس لے جاتا تھا اور وہ اپنی ساری مصروفیت ترک کر کے ہمیں وقت دیتے تھے اور ہماری بات سنتے تھے، پھر وہ بڑے بڑے عہدوں والے خود دروازے کھول کے ہمیں رخصت کرتے تھے، ہمیں عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ آج ان جھگڑوں کے تناظر میں اگر میں یا مجھ جیسے بندے ان اکابرین کو یا کسی بھی ساتھی کو خواص کے پاس لے جائیں گے ان کی ملاقات کے لیے، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے، تو کیا انہیں ہنسی نہیں آئے گی؟ وہ ہمیں کتنی حقارت سے دیکھیں گے، کتنا مذاق وہ ہمارا اڑائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ امت کے حق میں ہے، اور اگر میں خاموش ہو جاؤں گا تو یہ خاموشی میری ہوگی لیکن یہ جرم ہوگا، اور اگر میں خاموش بیٹھوں بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ وہ بولیں گے، آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ غلطی صرف ایک فریق کے اکابرین کی نہیں ہے کہ ہم ساری غلطیاں ایک ہی فریق کے اکابرین پر ڈال لیں، نہیں، غلطی دونوں فریق کے اکابرین کی ہیں، اور دونوں فریق کے اکابرین کو سدھرنا ہوگا، دونوں کو ہوش میں آنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں ان اکابرین سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو کل
یہ پورا مجمع آپ کے خلاف بولے گا. آج تو میں اور چند ساتھی بول رہے ہیں، کل جس مجمع سے آپ خطاب کرنے آئیں گے وہ پورا مجمع آپ کے خلاف کھڑا ہوگا. یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی سے کیا ہوا، پوری جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں یہ لوگ. اور میرے بھائیوں، تبلیغی جماعت یہ کیسی جماعت تھی؟ تو میرا ذاتی مشاہدہ، ذاتی تجربہ یہ ہے کہ سارے انسانوں میں سب سے اچھے لوگ یہ مسلمان ہیں. آپ پوری دنیا میں جائیں، آپ افریقہ میں جائیں، یورپ میں جائیں، آسٹریلیا میں جائیں، ایشیا میں جائیں، کہیں بھی آپ جائیں، آپ کو مسلمان کی طرح انسان نہیں ملے گا. گیا گزرا مسلمان بھی غیر مسلموں سے بہتر ہوتا ہے. اور پھر مسلمان، ان کے کتنے فرقے ہیں، کتنے مذہبی جماعتیں ہیں، لیکن سب سے اچھی جماعت اور سب سے اچھے لوگ کس جماعت کے ہیں؟ وہ تبلیغ ہی کے لوگ ہیں. یہ تبلیغ والے ہیں جو اپنی اصلاح کے لیے جان، مال اور وقت لے کر چلتے ہیں اور دوسروں کی بھی منتیں کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں آپ بھی راہ راست پر آئیں. اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان دیتے ہیں اور رات کو اٹھ کر دوسروں کی ہدایت کے لیے رو رہے ہیں. تو جب ایسی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہوگی، جب ایسے اچھے لوگ آپس میں دشمن بنیں گے، یہ امت پر اور پورے انسانوں پر کتنے برے اثرات مرتب کریں گے. ان برے اثرات سے بچانے کے لیے میں آج بول رہا ہوں. مجھے دکھ ہے اس بات پر، کاش آج بھی تبلیغی جماعت ایک ہوتی، آج بھی ہمارے اکابرین پرانے اکابرین کے طرح ہوتے. اختلاف تو ہوتا رہتا ہے، لیکن افتراق کیوں پیدا ہوا؟ ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن گئے؟ آپ تو پوری امت کو جوڑنے کے لیے نکلے ہیں. آپ کا نعرہ یہ تو پوری امت کو جوڑنے کا نعرہ ہے، لیکن آپس میں صرف ایک مجمع کی خاطر کہ لاکھوں کا ایک مجمع ہو سال میں اور اجتماع ہو، بس اسے چھیننے کے لیے آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں. اور یہ باتیں سوشل میڈیا پر نہیں، پرنٹ میڈیا پر بھی آ رہی ہیں اور پوری دنیا میں یہ باتیں پھیل رہی ہیں. تو دنیا میں کیا تاثر جائے گا آپ کے متعلق؟ یہی میری بات ہے. اگر اب بھی آپ یہی کہیں گے کہ مجھے خاموش رہنا چاہیے، بھلے ہمارے اکابرین کچھ بھی کریں لیکن میں خاموش رہوں، تو میرے بھائیوں اگر میں خاموش رہا تو یہ میرا بھی نقصان ہے، جماعت کا بھی نقصان ہے، امت کا بھی نقصان ہے اور انسانیت کا بھی نقصان ہے. لہٰذا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ان باتوں کو برا مت مانیے گا. جزاکم اللہ.